حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانشینان جادہ اشرف السمنانی سیریز کے اس 7ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. آستانِ مخدوم اشرف کے 16ویں سجادہ نشین ہم شبیہ غوث جیلا حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان ہیں. آپ کی پیدائش 12 ربیع الاخر 1266 ہجری مطابق دسمبر 1846 عیسوی بوقت صبح صادق ہوئی. والد گرامی نے اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر آپ کے ہاتھوں سے کاغذ پر اسم جلالت یعنی اللہ لکھوایا. بعدہ آب زمزم سے ملا ہوا شہد چٹوایا. غوث العالم کے آستانہ کا کاجل آنکھوں میں لگایا. علی حسین نام رکھا اور آپ کی کنیت ابو احمد قرار پائی. آپ کا بچپن مثل 55 تھا. ہم جولیوں کے ساتھ حلقہ ذکر کرنا، ان کی امامت کرنا وغیرہ آپ کی عادت سی بن گئی تھی. جلتی ہوئی آگ سے چادر کو صحیح و سالم نکالنے کا واقعہ نے لوگوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا. عمر مبارک 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو خاندانی رسم کے مطابق بسم اللہ خوانی مولانا گل محمد خلیل آبادی سے کرائی. تحصیل علوم کے لیے مولانا گل محمد خلیل آبادی، مولانا کرامت علی کچھوچوی، مولانا امانت علی گورکھپوری اور مولانا قادر بخش کچھوچوی کے سامنے زانوِ تلمس تہہ کیا. آپ کے آخری استاذ گرامی یعنی مولانا قادر بخش کچھوچوی آپ کے اولین مرید بھی ہیں. آپ کا علم انہی چاروں اساتذہ کی مرہون منت ہے، لیکن علماء نامدار، محدثین کبار، اساتذہ روزگار کی مجلسوں کی زیب و زینت اور رونق و امیر ثابت ہوئے. غیر معمولی اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیتیں آپ کی بزم عرفانی میں مؤدب بیٹھتی تھی. آپ کی بصیرت قلبی کے سامنے یہ علماء یگانہ اپنی علمی بے چارگی اور بے اطمینانی کو صاف صاف محسوس کرتے تھے. درس نظامی میں بطور درس تصوف کو شامل نصاب کرنے کی پرزور ترغیب دیا کرتے تھے. آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت سید شاہ اشرف حسین سجادہ نشین سے بیعت و ارادت حاصل کیا اور انہوں نے ہی 1282 ہجری میں خلافت و اجازت عطا فرمائی اور 20 سال کی عمر میں مسند سجادگی آپ کے حوالے کر دی. راہ سلوک کی تعلیم و تلقین، مجاہدہ اور ریاضت اور بزرگان دین کی روش پر چلہ کشی کرائی. 1290 ہجری میں آپ نے مکمل 1 سال تک آستان اشرفیہ میں چلہ کشی فرمائی اور اسی اثنا میں آپ نے تمام منازل ایقان و عرفان اس طرح طے فرمایا کہ آپ کی ذات بابرکات سے جہانگیری آثار و انوار ظاہر ہونے لگے. بشیر القاری کے صفحہ 17-18 جو بخاری شریف کی شرح ہے اور جس کے مصنف صدر العلماء امام النہ حضرت علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی اشرفی ہیں، انہوں نے آپ کی شخصیت پر یوں روشنی ڈالی ہے. ارباب کشف نے آپ کے حسن صوری کے اعتبار سے اپنے جد امجد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شبیہ تھے اور معنوی حسن کے اعتبار سے اولیاء کرام میں محبوبیت کے مرتبہ چہارم پر فائز تھے. مجدد میعت حاضرہ عظیم البرکت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ القوی کے قلم حقیقت رقم نے اپنے محققانہ انداز میں آپ کے مذکورہ بالا ہر دو حسن صوری و معنوی کی جانب رہنمائی کرتے ہوئے عرض کیا تھا: اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردہ و پروردہ سہ محبوباں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی مذکورہ باتوں سے حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کا ادراک ہوتا ہے اور ان کی متحرک و متنوع شخصیت کی دلکشی کا عرفان بھی ہوتا ہے. علاوہ ازیں آپ کا ایک کارنامہ اور بھی ہے کہ آپ نے خاندانی جمود و تعطل کو دور کرنے کی سعی بلیغ فرمائی. منصب سجادگی پر براجمان ہوتے ہی خانوادہ سرکار کلا کی شیرازہ بندی کا منصوبہ بنایا اور حقوق مراسم سجادگی کی بحالی نیز خاندانی مرکز روحانیت کو فروغ دینے کی اپیل کی. اس کام کے لیے انہوں نے 23 اکتوبر 1878 عیسوی کو درگاہ کچھوچا شریف کے حدود میں ایک اراضی خریدی اور مکان و خانقاہ کی تعمیر اسٹارٹ کی. تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد 28 محرم کو مراسم عرس حدود درگاہ شریف میں انجام پذیر ہوئے،
جنہیں آپ سے پہلے کے سجادہ نشینان حضرت سید شاہ نظر اشرف سجادہ نشین تک اپنے گھروں میں انجام دیتے تھے۔ ناظرین کرام، ہم نے اس سے قبل یہ بتایا تھا کہ حضرت سید شاہ نظر اشرف سجادہ نشین کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کی بیوہ خرقہ وغیرہ لے کر اپنے میکے چلی گئی تھی، لیکن جب حضور اشرفی میاں سجادہ نشین ہوئے تو آپ کے بڑے بھائی اور مرشد گرامی حضرت سید شاہ اشرف حسین سجادہ نشین نے 28 محرم الحرام 1297 ہجری مطابق 12 جنوری 1880 عیسوی میں ٹھیک 110 سال کے بعد جائز سے وہ خرقہ منگا کر آپ کو پہنایا، اور ایک لمبے عرصے کے بعد حدود درگاہ کے چوچا شریف میں خانوادہ سرکار کلاں کی قیادت کرتے ہوئے حضور اشرفی میاں نے خرقہ پوشی کے ساتھ مراسم عرس و سجادگی ادا کیا۔ صحن آستانہ پر مراسم سجادگی کا جائز حق رکھنے کے باوجود آپ نے امن و سلامتی کی خاطر وقتی طور پر اپنی تعمیر کردہ خانقاہ و مکان کو مراسم سجادگی کی ادائیگی کا مرکز قرار دیا، اور 12 سال تک اسی مرکز سے حضرت مخدوم اشرف کی دینی و روحانی تعلیمات کی نشر و اشاعت کرتے رہے، اور آج بھی اسی مرکز سے یہ کام جاری ہے۔ آپ کی روز افزوں ترقی و مقبولیت مخالفین کو ایک نہ بھائی، اس لیے نفرت و عداوت کا بازار 12 سال کے بعد پھر گرم کیا جانے لگا، مگر آپ نے اس کی طرف کچھ بھی توجہ نہ دی اور اپنے کام مخدومی مشن کو فروغ و عام کرنے میں لگے رہے۔ زبان و قلم سے کردار کشی کرنے کے ساتھ ساتھ مخالفین نے آپ پر مقدمات وغیرہ کر کے آپ کو اپنے گھر میں محصور کرنا چاہا، مگر آپ کی محبوبیت و مقبولیت کے سامنے یہ سارے ہتھ کنڈے تارے عنکبوت ثابت ہوئے۔ آپ نے اس مخالفت کے باوجود مخدومی مشن کی بھرپور اشاعت کی اور پورے عالم میں اس کو متعارف کرایا، جس کی وجہ سے علماء حق آپ کو مجدد سلسلہ اشرفی کہتے ہیں۔ مسئلہ سجادگی اور حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آئینہ اشرفی اور حیات مخدوم الاولیاء کا مطالعہ ضرور کریں۔ زمانے اور حالات کے مطابق دین و سنت کی خدمت کے لیے جن اسباب کی فراہمی ضروری تھی، آپ نے اس کی طرف بھی مکمل توجہ فرمائی۔ آپ نے خانقاہی رابطے استوار کیے، دعوت و تبلیغ اور رد و مناظرہ کے لیے خطبہ و مناظرین اور مؤلفین کی ایک ٹیم تیار کی، اشرفی پریس قائم کیا، ماہنامہ اشرفی کا اجرا فرمایا، جامعہ اشرفیہ کے چوچا مقدسہ، اشرفی کتب خانہ اور الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی بنیاد بھی رکھی۔ 1341 ہجری یعنی 1922 عیسوی میں جب آریہ سماج تحریک کے کارکنان نے پوری تیاری کے ساتھ مذہب اسلام کے ماننے والوں پر بھرپور حملہ کیا اور مکرانہ و راجستھان کے 3.5 لاکھ نو مسلم راجپوت حلقہ کو مرتد بنانے کا اعلان کیا، تو علماء مشائخ یہ اعلان سن کر خانقاہوں سے نکل پڑے اور فتنہ ارتداد کو ختم کرنے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ اس موقع پر حضور اشرفی میاں نے پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں کبر سنی اور ضعیف العمری کے سبب ناقابل سفر ہو گیا ہوں، لیکن اس موقع پر عذر کرتے ہوئے سب سے پہلے مجھ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور شرم آتی ہے کہ جن کی کبر سنی شباب فاروقی سے برتر ہو چکی ہے۔ اس موقع پر آپ نے ایک تنظیم بنام شدھی تحریک قائم کی، جس میں آپ کے خلفاء و مشائخ مکمل تندہی کے ساتھ کام کرتے تھے۔ آپ کے مریدوں کی تعداد 50 لاکھ سے زائد اور علماء مشائخ خلفاء کی تعداد 18,000 سے زائد تھے۔ کچھ اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین اشرفی مراد آبادی، امام المحدثین سید دیدار علی اشرفی الوری، حضرت مولانا سید ابو الحسنات اشرفی الوری، مفتی اعظم پاکستان مولانا ابو البرکات اشرفی، مبلغ اسلام حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی اشرفی میرٹھی، فخر العلماء حضرت مولانا سید فاخر الہبادی، مبلغ اسلام حضرت مولانا سید غلام بھیک نیرنگ اشرفی، حضرت مولانا خلیل الدین اشرفی بریلوی، حضرت مولانا غلام قطب الدین برہمچاری، حضرت مولانا سید طاہر اشرف اشرفی دہلوی سما کراچوی، تاج العلماء حضرت مولانا عمر نعیمی اشرفی مراد آبادی، مجاہد ملت حضرت مولانا حبیب الرحمن اشرفی اڑیسہ، شہزادہ اعلیٰ حضرت
حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان بریلوی، فقیہ عصر حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب اشرفی فتح پوری، استاذ العلماء حضرت مولانا یونس اشرفی نعیمی، امین شریعت حضرت مولانا رفاقت حسین اشرفی نعیمی، حضرت مولانا شاہ قائم دانہ پوری، حضرت مولانا سید سلیمان اشرف بہاری، حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار علی اشرفی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی۔ اس کے علاوہ خانوادہ کے اصاغر و اکابر بھی آپ کے مریدین و خلفاء میں شامل تھے۔ اپنے چچا حضرت شاہ منصب علی کے فرزندوں کو بھی آپ نے خلافت اور بیعت عثمانی کے شرف سے نوازا تھا۔ آپ کی 2 شادی ہوئی تھی اور دونوں محل سے 2 فرزند تھے، مولانا سید شاہ احمد اشرف اور مولانا سید شاہ پیر مصطفیٰ اشرف۔ مولانا سید شاہ احمد اشرف یہ حضور سرکار کلاں سید شاہ مختار اشرف اشرفی جیلانی سجادہ نشین کے والد، حضور شیخ اعظم کے دادا اور حضور قائد ملت کے پردادا تھے، اور حضرت مولانا سید شاہ پیر مصطفیٰ اشرف کے 3 فرزند تھے، ابو الفتح سید شاہ مجتبیٰ اشرف یہ حضور قادری میاں کے والد ہیں اور حضور قادری میاں ان کے جانشین، دوسرے فرزند اشرف العلماء سید شاہ حامد اشرف بانی دارالعلوم محمدیہ بمبئی، اور تیسرے فرزند اشرف الحکماء سید احمد حسین کوثر اشرفی جیلانی تھے۔ حضرت سید رکن الدین اشرف عرف دانش میاں آپ ہی کے خلف اکبر و جانشین ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں اپنی وفات سے چند ماہ قبل اپنے پوتے حضرت سید مختار اشرف حضور سرکار کلاں کو منصب سجادگی تفویض کیا اور 11 رجب المرجب 1355 ہجری مطابق 27 ستمبر 1936 عیسوی کو وصال فرمائے۔ آپ کا مزار شریف اور آپ کے ساتھ آپ کے پیر و مرشد اور فرزند اکبر کا مزار مبارک نیر شریف کے کنارے دکن میں واقع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔